بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو بندے کے لیے عبادت اور بندے کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور ہم نماز کے ذریعے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نماز سے انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ نماز جسمانی صحت کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسا کہ رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور یہ عمل جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین کرام، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلواتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کی صورت میں بندہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان کے اندر ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، اور نماز اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل نازل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنے حفظ و امان اور حفاظت میں رکھتا ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز کا عادی ہوتا ہے تو شیطان ایسے شخص کے قریب نہیں آتا، شیطان ایسے شخص سے دور رہتا ہے۔ نماز قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھوتا ہے۔ یہ مال و دولت میں برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر رزق کی برسات کر دیتا ہے، ان پر اپنا خاص فضل و کرم کر دیتا ہے۔ یہ انسان کو معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ بے حیائی، چوری، جھوٹ اور ظلم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں، اور اس کے برعکس جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اور سننے سے بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بنتے ہیں۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اپنے رب کے ساتھ مسلسل جوڑے رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ نماز کو چھوڑنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل ایمان کی روشنی سے بھرتا ہے۔ یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا کرتا ہے، اور یہ صراط المستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے اور برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی بھی مصیبت پر گھبراتا نہیں ہے۔ یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ہر صورت میں ایمانداری اختیار کرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں اس طرح ہمت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنے سے انسان کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولتا نہیں ہے۔ یہ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کے عذابوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو خوش مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے تو اس شخص کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز ادا کرنے والا کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا شخص کسی کے سامنے جھکنے کے بجائے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی کی کنجی ہے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جہاں نماز قائم ہوتی ہے وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جان لیجئے کہ نماز رزق میں برکت اور رحمتیں لاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کی اندھیری کا چراغ ہے، کیونکہ جو بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشن ہو کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کی کامیابی کی سند ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حصہ ہوگا۔ جو شخص اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان ایسے شخص سے دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے قریب جانے کے لیے کون سی سب سے بہترین عبادت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے رکوع میں سجدہ کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک صحابی نے ان سے پوچھا، آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ نماز میں مصروف ہوتا ہے اللہ اسے اپنی خاص قربت عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ جان لیجئے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم میں لکھا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلی پڑھے جانے والی نماز سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنت پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا ہے، جب وہ زرد ہونے لگتا ہے تو پھر جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی آتے ہیں۔ اگر وہ نمازی تھا نماز کی حفاظت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے پھر 2 رکعت اسی طرح پڑھے کہ اس میں کوئی بھی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، اور فرماتا ہے تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو، اور فرماتا ہے نماز شان ہے مگر خشوع کرنے والوں پر۔ نماز کا مطلقاً ترک تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتا ہے خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسرا یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔
اللہ فرماتا ہے بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اپنے رب کی، اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور اور روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے، وہ ہماری ہی طرح ہے اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ دوستو، میں نے یہاں بہت سی احادیث اور قرآنی آیات کو پیش کیا ہے تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت اور افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنورے گی، قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی کام آئے گی اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، اب یہ بھی جان لیجئے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ کیا مسلمان بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جان لیجئے کہ اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ جان لیجئے کہ جو شخص قیام اور سجدہ پر قادر ہو اس کے لیے قیام فرض ہے۔ اگر قیام کے کچھ حصے پر قادر ہے، پورے قیام پر قدرت نہیں ہے، تو جتنی بھی دیر قیام کر سکتا ہے اتنی دیر قیام کرنا ضروری ہے۔ اگر سجدے پر قدرت نہیں تو ایسے شخص سے قیام ساقط ہے۔ قیام پر قادر نہ ہونے کی صورت میں اگر زمین پر کسی بھی ہیئت خواہ تشہد، تورک یعنی تشہد میں عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ، آلتی پالتی مار کر رکوع و سجود کی قدرت ہو تو زمین ہی پر نماز بیٹھ کر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ اگر قیام پر قدرت ہے لیکن گھٹنے اور کمر میں شدید تکلیف ہے اور اس کی وجہ سے سجدہ کرنا طاقت سے باہر ہو جائے، یا وہ شخص جو زمین پر بیٹھنے پر قادر ہے مگر رکوع سجدہ پر قدرت نہیں رکھتا، تو ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ زمین ہی پر بیٹھ کر نماز ادا کر لیں۔ کرسیوں کا استعمال کراہت سے خالی نہیں، کیونکہ اس میں بلا ضرورت صفوں میں خلل، اغیار کی عبادت گاہوں سے مشابہت اور مسنون طریقے کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے۔ اگر زمین پر کسی بھی ہیئت پر بیٹھنا دشوار ہو تب کرسی پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے وقت بعض لوگ رکوع میں ہاتھ کو ران پر رکھتے ہیں اور سجدہ کی حالت میں فضا میں معلق رکھ کر اشارے سے سجدہ کرتے ہیں، تو جان لیجئے کہ ایسا کرنا درست نہیں۔ رکوع اور سجدہ دونوں کی صورتوں میں ہاتھ کا ران پر رہنا ضروری ہے، کیونکہ اشارے سے نماز ادا کرنے کی صورت میں شریعت نے رکوع اور سجود میں صرف ایک ہی فرق کو ملحوظ رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رکوع کے مقابلے میں سجدے میں زیادہ جھکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، مگر صرف اس وقت تک جب تک کوئی واقعی معقول عذر نہ ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں میری آپ سے درخواست ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔